فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بس ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے. اس کو دنیا میں اتارنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لانے والے جبریل ہیں، پیش کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو وہ چیز کتنی طاقتور ہو گئی، قیمتی ہو گئی، جس کے ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف جبریل ہے، تیسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یہ کون ہے؟ اور اس کو اللہ نے مکمل اکمل کیا کہ اللہ کا علم کامل ہے. میں ایک فیصلہ کرتا ہوں تو میرا علم تو بہت مختصر ہے، حقیر ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم تو کسی سے سیکھا ہوا نہیں، اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے. اور اللہ اپنے علم کے لیے قرآن میں جو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مستقبل ماضی جو کچھ ہے، جو ہو رہا ہے، سب تیرے اللہ کی نظر میں ہے. اس وقت کتنا اندھیرا ہے دائیں بائیں، یہاں کوئی چیونٹی چل رہی ہو، کون دیکھے گا اس اندھیرے میں؟ لیکن اللہ اپنے دیکھنے کی مثال دیتا ہے کہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ اللہ اس طرح دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے کہ یہ جیسے اندھیری رات ہے، کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو گئی، کالی چونٹی ہو گئی اور کالا پتھر ہو گیا، 3-4 اندھیرے اکٹھے ہو گئے. اللہ اپنے دیکھنے میں کتنا کامل ہے. رات کا اندھیرا، چونٹی خود کالی اس کا اندھیرا، پتھر کالا اس کا اندھیرا. اب وہ آسمان والا، عرشوں والا رب، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس چونٹی کو دیکھ رہا ہوں. دبیب النملہ، دبیب کسے کہیں؟ چونٹی اپنے حقیر پاؤں کے ساتھ جب چلتی ہے تو جہاں بھی چلتی ہے وہاں نشان ضرور پڑتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو لاہور والو، میں وہ رب ہوں جس کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالی چونٹی کے چلنے سے جو لکیر پڑتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. تو کتنا طاقتور دیکھنا ہے اس کا، پھر اس کا سننا کتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں کہ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و اطبکم و یابسکم وصغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، کہ میرے بندو تم اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، خشک تر، انسان جنات، تم سارے اکٹھے ہو کر سألونی، مجھ سے مانگو. اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں زبانیں مٹ گئیں، آگے ہزاروں زبانیں آئیں گی. ہر انسان، مرد عورت، کالا گورا، چھوٹا بڑا، ایک وقت میں اپنی زبان میں اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم، یہ سب مل کر جب ایک پکار اور ایک شور بنے گا اور پکار بنے گی تو تیرا رب تمام کے تمام دعاؤں کو الگ الگ سنے گا، کہیں بھی خطا نہیں کھائے گا.
یہ تو اللہ کا دیکھنا سننا ہو گیا. اب دوسرے جو پیش کرنے والے ہمارے نبی ہیں، ان کا دیکھنا اور کیسا ہے، ان کا دیکھنا کیسا ہے. عام زندگی میں آپ نے نماز کا سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مجھ سے آگے آگے چلتے ہیں، رکوع مجھ سے پہلے چلے جاتے ہیں، سجدے میں پہلے چلتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب مجھے تو نہیں پتا میرے کانڈ پہ کون بیٹھا تھے، کی بیٹھا ہے، میں تو نہیں نظر آ رہے. اللہ نے ہمارے نبی کو یہ طاقت دی کہ اب آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے. تو آپ کا دیکھنا کیسا ہے؟ تو ہمیں نکی جی گل ہے، چھوٹی جی گل ہے، ابھی تو شیشہ لا کے پیچھے ویکھ لویے. میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مصلی پہ کھڑے ہیں، اور آپ نے مصلی پہ چلنا شروع کر دی نماز کے اندر. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نماز میں. لہذا پہلی صف والے تو دیکھ رہے تھے، پچھلوں کو نہیں پتا تھا. وہ سارے بڑے حیران ہو گئے، یہ اللہ کے نبی نے کیا کیا. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آج آپ نے کیا کیا، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا تھا تو مجھے جنت نظر آئی. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان. مجھے اس لائٹ کے پیچھے نظر نہیں آ رہا اس کی تیز روشنی کی وجہ سے. اور 7 آسمان تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو گپ اندھیرا ہے، سورج کی روشنی تھوڑے علاقے میں، باقی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو آپ کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے انگور دیکھے، ان کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آگے دیوار آ گئی. ہمارے نبی کے زمانے میں محراب نہیں ہوتی تھی. محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، مینار اور محراب، یہ 2 چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے شروع ہیں. پہلے مسجد کا مینار نہیں ہوتا تھا، محراب نہیں ہوتی تھی. تو آپ ایسے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پھر یا رسول اللہ آپ واپس کیوں آئے، واپس کیوں آئے؟ وہ فرمایا کہ وہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے جہنم دیکھی، اس کی آگ، اس کے شعلے، تو اس کو دیکھ کر پھر میں پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو گیا. یہ اس ہستی کا دیکھنا ہے جو ہمارے رسول ہیں. اچھا، پھر یہ دیکھنا بھی کوئی بڑی گل کوئی نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن جو میں آگے کہہ رہا ہوں اس کے مقابلے میں ایڈی بڑی گل کوئی نہیں کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. آپ جو یہاں سے چلے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل بھی کھڑا ہو گیا. جی میرے کول تک ویزا ہی کوئی نہیں. یہ آج کی زبان میں، جی میرے کول ویزا کوئی نہیں، میں تو نہ پیا جاؤنا جب ویزے تو بغیر. کہ یا رسول اللہ میں اتنا بھی اوپر گیا یہاں سے تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا بھی آگے نہیں جا سکتا. تو اب اللہ نے اپنے حبیب کو سدرۃ المنتہا سے پھر اوپر اٹھایا. کیسے اٹھایا اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے. پھر اپنے عرش کے دروازے کھولے، عرش کے اوپر، پھر اوپر پردے اتنے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور ہمارے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کیا. تو وہ آنکھ کیسی طاقت اور وہ آنکھ ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئی. تجلی ان پر نہیں پڑی تھی، پہاڑ پر، پہاڑ سے ریفلیکٹ ہو کر ادھر گئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور اب یہ ہمارے نبی اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ہوش بھی سلامت ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اکبر. اتنا حوصلہ، اتنی طاقت کہ میرے رب، میرا سب کچھ تیرے لیے، میری بندگی، میری جان، میرا مال، سب تیرے لیے. جواب میں اوپر سے کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. ہاں، یہ ہے عزت. بڑا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور چھوٹا وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. بڑا وہ ہے جس نے اللہ رسول کو راضی کر لیا، چاہے اس کو کوئی سلام ہی نہ کرتا ہو، چاہے اس کو روٹی نہ پوری پڑتی ہو،
اور چھوٹا وہ ہے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے، چاہے اس کے سونے چاندی کے محل ہوں اور لاکھوں خادم نوکر کھڑے ہوں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں تو اللہ کی قسم یہ ہارا ہوا انسان ہے، یہ بڑا بدنصیب انسان ہے جس نے اللہ کو نہ پایا، اللہ کے نبی کو نہ پایا۔ میرے اللہ کہتے ہیں یبن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر میں ملا تو میں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو میں کچھ نہ ملا۔ ہستی ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی کو دیکھیں کتنی بڑی ہستی ہیں، بیچ میں جبریل فرشتے کو دیکھیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ سب اللہ نے جبریل کی تعریف کی ہے کہ جبریل کتنا زبردست فرشتہ ہے اور کتنا وہ عالی شان مقام رکھتا ہے آسمانوں میں، اور اللہ کے تمام فرشتوں پر اس کو کتنی عزت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہاں سے ہمارے پاس یہ دین آیا ہے، یہاں سے ہمارے پاس یہ زندگی آئی ہے۔ اسلام ایک زندگی ہے، صرف 5 وقت نماز نہیں، زندگی ہے۔ نبی ایک زندگی پیش کرتا ہے، چونکہ آپ تک رہنا تھا، قیامت تک آپ کی نبوت تھی، قیامت پر کائنات ختم ہوگی، آپ کی نبوت ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کا دھماکہ دنیا کو مٹائے گا، ہمارے نبی کی نبوت نہیں مٹائے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا۔ الف لام میم ذالک کافی سے لے کر والناس تک زیر زبر کی تبدیل قرآن محفوظ ہے۔ دیکھو انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی ہم اس پہ ایمان لائے، لیکن جو یہ انجیل ہے اس پر نہیں، یہ تو ترجمہ ہے۔ اگر آج ایک عیسائی بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلنا چاہے تو اس کے پاس تو نہ ان کی تاریخ ہے نہ کتاب ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ تو اردو میں ہے، اس کا اصل والیوم کون سا ہے، وہ تو زبانی مٹ گئی، وہ زبانی کوئی نہیں۔ اب جب تک اصل پیپر نہ ہو تو فوٹو اسٹیٹ پہ بڑے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ کیا پتا فوٹو اسٹیٹ نکلی ہے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو پیش کرتے ہیں، ہم تورات پہ ایمان لائے، تورات پہ ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم، لیکن اگر ہم ان سے کہیں کہ وہ کتاب دکھاؤ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، وہ کہیں گے جو وہ تو کوئی نہیں، یہ ٹرانسلیشن ہے۔ تو ٹرانسلیشن کا اعتبار کیسے ہے جب اصل موجود نہیں؟ کتنی سادہ سی لاجک اور سادہ سی بات ہے۔ اب اپنے دفتروں میں بھی دیکھتے ہیں، بھئی فوٹو اسٹیٹ نہیں لے آؤ، اصل لے آؤ۔ یہ جب بھی جانا ہوتا ہے نا باہر ملک ویزے کے لیے، تو وہ شناختی کارڈ اصل بھیجنا پڑتا ہے، اصل شناختی کارڈ، اس کو ویریفائی کر کے پھر وہ آگے سسٹم چلتا ہے، اس کی فوٹو کاپی نہیں چلتی۔ تو ایک عیسائی کہتا ہے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلوں گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا ہے سامنے نہیں، اس کتاب میں کیا ہے جو ترجمہ ہے پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ۔ ایک یہودی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلوں گا، ان کی زندگی کیا ہے کچھ پتہ ہے کچھ پتہ نہیں۔ تھوڑے سے چند ایک واقعات ہیں جن کی کوئی سند کوئی نہیں، جس کے پیچھے کوئی ثبوت کوئی نہیں، اور بیچ میں گیپ ہے۔ میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں 100 سال پرانی، تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ نے کہاں سے سنا بھائی، کتوں گل سنی جے جناب، تجھے تو جمع ہی کوئی نہیں ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کی سند کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ کہاں سے سنا آپ نے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، کہاں سے ہے؟ ایک بڑا خلا ہے، بڑا خلا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لائے، جو کتاب لائے، جو قرآن لائے، جو فرمان سنائے، وہ سارے اللہ نے ایسے محفوظ کر دی۔ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن جو زیر زبر کے ساتھ موجود ہے ہمارے درمیان، کوئی کمی نہیں، اور واحد نبی ہیں ہمارے جن کے سارے فرمان ہمارے اندر موجود ہیں زیر زبر کے ساتھ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ چونکہ جب میں کہتا ہوں نا اللہ کے رسول نے فرمایا، تو میرے پیچھے ایک پورا سلسلہ استادوں کا ہے کہ میں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، وہ پوری ایک ثبوت ہے، ایک ثبوت، جیسے باپ دادے پردادے کے نام ایک ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ اسی نسل کا آدمی ہے، ایسا ایک ثبوت ہے۔
ہمارے نبی کی 10 لاکھ حدیثیں موجود ہیں. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی اور امام مسلم نے 4 لاکھ اکٹھی کی. انہیں 6000 میں سے 7000 سے کچھ اوپر 7629 حدیثیں اپنی کتاب میں لکھی اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے. سبحان اللہ. امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر حدیث لکھتے. یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے 7000 دفعہ غسل ہوا اور 7 دنے 14,000 نفل پڑے گئے اور تب جا کر یہ کتاب لکھی گئی. یہ حفاظت کا نظام اللہ نے ہمارے نبی کی باتوں کے لیے، چونکہ اگر آپ قیامت تک کے نبی ہیں اور آپ کی باتیں ہیں ہی نہیں تو ہم چلیں کیسے؟ یہ جو قرآن ہے تو قرآن میں عربی کی کتاب بن جائے گی، اس کا میں کہوں گا یہ ترجمہ، سیف کہے گا یہ ترجمہ، فیصل کہے گا یہ ترجمہ، وہ تو گچول بن جائے. تو اللہ نے اپنے نبی کی ساری زندگی کو محفوظ کیا کہ آپ کی ہر بات پیچھے پوری سند ہے. یہی بخاری شریف جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ 7629 حدیثیں اکٹھی کی اور ہر حدیث پر لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے اور غسل کیا. اتنا اہتمام کیا. اس بخاری کو میں نے اپنے استاد محمد عبداللہ سے پڑھا، خود اٹھا کے نہیں پڑھ لیا. انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے محمد یاسین سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے احمد القردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، اور انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے محمد بن احمد رملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر عسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے امام بخاری سے. امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن. اب جب میں کہتا ہوں انما الاعمال بالنیات، میرے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، مثلا میں حدیث پڑھی، تم کہتے جناب کتھو بول رہے ہو، کتھو سنیا جی؟ میں صرف کتاب تو نہیں سنیا، میں 31 واسطے نال سنیا ہے کہ میرے پیچھے میرے نبی تک 31واں واسطہ میرے نبی کا ہے. اس کے پیچھے میں نے آپ کو ساری سند سنائی کہ میرے نبی کی ہر بات محفوظ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے یہ آیت قرآن کی سورہ توبہ کی یہ آخری آیت، من انفسکم، اور اس کو من انفسکم 2 طرح پڑھتے ہیں. ہمارے ملکوں میں پڑھتے ہیں من انفسکم. میں افریقہ کے ملکوں میں گیا، وہاں بعض سارے نہیں، وہاں بعض ملکوں میں پڑھتے ہیں من انفسکم. انہی 2 لفظوں کے ساتھ میں آپ کو اپنے نبی کی تھوڑی سی چند باتیں بتاتا ہوں، صرف یہ اس بات کی تائید کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی ہر زندگی محفوظ ہے، ساری زندگی محفوظ ہے، صرف یہ بتانے کے لیے. اس کو پڑھنے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جیسے افریقہ میں پڑھا. پھر اس کا مطلب ہے کہ میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جو تم میں سب سے عالی خاندان ہے، ان سے زیادہ نفیس خاندان کسی کا کوئی نہیں. تو یہ آپ کی خاندانی شرافت کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ آپ نے فرمایا. اب میں اس کے ساتھ حدیث جوڑتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے انسانوں میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر سارے عربوں میں سے ایک سردار مضر کی نسل کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں سب سے عالی. کوا آئے گا ایک جگہ ٹھونگ مارے گا، بس وہاں کھدائی کرنی. تو عبد المطلب صبح جا کے بیٹھ گئے، کوا آیا ٹک 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 اڑ گیا.
تو انہوں نے قریش کو جمع کر کے کہا یہاں وہ ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، آؤ کھو دیں۔ کہا بھائی ساڑھے کو پتھر نہیں بننے جاندے، 300 سال گل مک مکا گئی، پانی مک مکا گیا، کتوں آمنا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کروں گا۔ ان کے بیٹے تھے حارث، اس کو لے کر شروع کیا۔ تھک گئے باپ بیٹا، پتھر توڑنے کوئی آسان کام تھا، تھک گئے۔ کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار نہیں جس کی اولاد نہ ہو، ایک ہی بیٹا تھا اس وقت، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ وہ اللہ نے 10 کے 12 دے دی، 15 کئی شادیوں سے۔ تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، کہا بھائی میں نے منت مانی تھی کہ ایک کو ذبح کروں گا، تم تیار ہو؟ آج کی اولاد باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اسلام کی روشنی نہیں ہے، اور بیٹوں نے کہا کہ جس پہ ہاتھ رکھو گے ذبح ہونے کو تیار، ذبح ہونے کو۔ کہنے نہیں میں انصاف کروں گا، میں پرچی ڈالوں گا۔ تو سب کے نام لے کر جو پرچی ڈالی تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے، ہمارے نبی کے والد۔ اچھا، حضرت عبداللہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ پسند، محبوب، لیکن سرداری آن، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، چل بیٹا۔ تو مکے میں شور مچ گیا کہ یہ تو نہیں ہوگا، یہ ظلم تو نہیں ہوگا۔ تو ایک عرب سردار تھا، اس کا ایمان تو نصیب نہ ہوا بعد میں، عاص بن وائل، اس نے کہا عبد المطلب یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے، اولاد ذبح کرنا، اپنی منت کا کفارہ کر، اولاد نہیں ذبح ہوگی۔ عبد المطلب فرمانے لگے میں سردار ہوں، مجھے اپنے بول کو پانی دینا ہے۔ آس نے کہا تو میں کہڑے کوئی کمی ہے، میں بھی سردار ہوں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو لہذا وہاں سارا مکہ ایک طرف، اکیلے عبد المطلب ایک طرف۔ تو اچھا بھائی، قطبہ کاہن جو فیصلہ کرے گی، اس زمانے میں پنچایتیں ہوتی تھیں جس میں بعض شوب دباز جادوگر قسم کے لوگ ہوتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی، وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے۔ تو ساری پریں وہاں پہنچ گئے۔ تو اس نے کہا تمہارے ہاں جب کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ اس کا معاوضہ ہے۔ اچھا آپ لوگ ایسا کرو، ایک پرچی پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ، پھر قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے جاؤ۔ جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو جتنے اونٹ اس پر لکھے ہوں اتنے ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو۔ ایک گل سارے انو سمجھ آ گئی، یہ سارے واپس آئے۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ کھڑے کر دیے ایک طرف، سورا مکہ اکٹھا۔ تو پرچی ڈالی عبداللہ، 10 اونٹ اٹھائی تو عبداللہ نکلا۔ تو انہوں نے 10 اونٹ تو پہلے ایک طرف کھڑے کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے 20 ادھر کھڑے کر دیے، اور یہاں لکھا 20 اونٹ عبداللہ۔ پرچی ڈالی تو پھر نکلا عبداللہ، تو انہوں نے مٹا کے 30 اور ادھر 10 اونٹ اور جمع کر دی۔ پھر پرچی ڈالی، پھر عبداللہ، پھر 40 کر دیے۔ پھر وہ قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ، تو 50 کر دی۔ اب سب کے دل اوپر کو جا رہے ہو، سارے پریشان کہ عبداللہ ہی عبداللہ نکل رہے ہیں، خیر ہو انشاءاللہ۔ پھر پرچیاں ڈالی عبداللہ تو 50 کر دی، پھر پرچی ڈالی عبداللہ 60 کر دیے، پھر پرچی ڈالی عبداللہ 70 کر دیے، پھر پرچی ڈالی عبداللہ تو 80 کر دی، پھر پرچی ڈالی عبداللہ 90 کر دی، پھر پرچی ڈالی عبداللہ 100 کر دی۔ اب 100 اونٹ اور عبداللہ۔ اب جو پرچی ڈالی تو عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ کی پرچی نکل آئی۔ تو قریش نے نعرہ مارا، لبی کم بن گیا بس۔ تو عبد المطلب فرمانے لگے نہیں ہو سکتا ہے اتفاق سے ہو، میں ایک دفعہ اور کروں گا۔ دوبارہ پرچیاں ڈالی، پھر اٹھائی تو 100 اونٹ، کہنے کہ ہوں ٹھیک ہے، نہیں ایک باری اور کرنا۔ پھر تیسری دفعہ پرچی ڈالی تو نکلا 100 اونٹ۔ تو پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے نیچے خود ذبح کیے، تقسیم کیے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو اللہ نے آزادی دی۔ اچھا،
آپ جس باپ کی پشت میں ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ نور ہوتا تھا، نور چمکتا تھا۔ دو واقعے ہوئے عجیب۔ حضرت ہاشم عبد المطلب کے والد، یہ میں انفسکم کی شرح کر رہا ہوں کہ سب سے عالی خاندان ہے میرے اور آپ کے نبی کا۔ وہ گئے مدینے، اسی سفر میں آگے ان کا انتقال بھی ہو گیا، 32 سال عمر تھی۔ تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو ان کو دعوت دی کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو۔ تو وہ کہنے لگے کہ بی بی میں عزت دار شریف ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہاں انہوں نے شادی کی ایک عورت سے، سلمہ بنو نجار۔ شادی کے 2-3 دن بعد بازار سے گزرے تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو اس کو روک کر فرمانے لگے تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی تو شادی کر لو۔ تو اس نے آپ کے ماتھے کو ایسے دیکھا، کہنے لگی ہاشم میں بھی عزت دار ہوں، کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور نظر آیا تھا تو میری جی میں آیا کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ لے گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، یہ یہود جو تھے نا، یہودی وہ عالم تھے کتابوں کی، وہ سمجھتے تھے۔ تو ایک یہودی عورت کی نظر پڑی تو کہنے لگی عبداللہ 100 اونٹ تیری جان بچانے کے لیے ذبح ہوئے تھے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں۔ 100 اونٹ عورت کہہ رہی، ایک رات میرے ساتھ گزار 100 اونٹ دوں گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے دادے والی بات، میں بی بی میں عزت دار ہوں، سردار ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ شادی ہوگی حضرت آمنہ سے، وہ عورت بازار میں مل گئی، پھر آپ نے دادے والی بات کہی کہ تو مجھے گناہ کا کیوں کہتی ہے، شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے بھی ایسے دیکھا، کہنے لگی عبداللہ کیا سمجھتے ہو، میں بازاری طوائف نہیں، عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نبی کا نور دیکھا تھا، آخری نبی کا نور تھا، وہ تو آمنہ لے گئی، مجھے تیری کیا ضرورت؟ من انفسکم، من انفسکم، سب سے عالی نسب، سب سے عالی نسب دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کی پیڑھی آدم تک جاتی ہو۔ واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی اللہ نے آدم علیہ السلام تک پہنچائی کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اغناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بڑے پاکیزہ نسب والے ہیں، بڑے عالی نسب والے ہیں۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جیسے ہم پڑھتے ہیں من انفسکم۔ من انفس میں اشارہ ہے کہ یہ میرے جو نبی ہیں نا، ان جیسا میں نے دنیا میں کوئی نہیں بنایا۔ ان کی ذات دیکھو، ان کی صفات دیکھو، ان کا کمال دیکھو، ان کا روپ دیکھو، ساری کائنات کا خلاصہ کر کے بنایا۔ دیکھو ایک میری پسند ہے تو میرا لیول ہوگا، جب اللہ کی پسند ہوگی تو کتنا بڑا لیول ہوگا۔ حبیب اللہ جو کہا کہ میرے حبیب، تو اللہ کی محبت اس کے معیار کے مطابق، اور پھر اس اللہ کی پسند اللہ کے معیار کے مطابق، پھر اللہ کا انتخاب اس کے معیار کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے من انفسکم میں آپ کی ذات کو ظاہر کیا ہے کہ ایسی پاکیزہ کامل ہستی
صفات، اخلاق، کردار، شکل، صورت لاؤ کوئی دکھاؤ، کی کوئی چیز محفوظ نہیں، الا قلیل، بہت تھوڑی 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 تھوڑی. میں نے آپ کو اپنے نبی کی پیدائش کا دن بتایا، تاریخ بتائی، ٹائم بتایا، پوری پیڑھی سنائی. اب آپ کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی ذات میں اللہ نے آپ کو کیسا بنایا تھا. ایک صحابی ہیں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ کے پہلے خامند سے ہیں یہ. تو وہ اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں بڑے مشہور ہیں، وصاف، بہت عالی شان حلیہ بیان فرماتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ کان فخما مخفما اطول من المربوع واقصر مشد. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے باوقار، بڑے باروق، لمبا قد نہیں وہ بھی بدصورت ہو جاتا ہے، چھوٹا قد نہیں وہ بھی بدصورت ہو جاتا ہے، لمبے سے کم زیادہ، درمیان قد سے تھوڑا سا زیادہ قد. ایک موجود کہ حضرت عباس ان کا قد اتنا لمبا تھا، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، جب ہمارے نبی کے ساتھ ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، عباس نیچے ہو جاتے، ہمارے نبی اوپر ہو جاتے تھے. ملہامہ، بڑا سر، رجل الشعر، ہلکے گھنگری والے بال، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. 63 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، داڑھی اور سر میں صرف 14 سفید بال تھے. 63 سال ہیں چاند کے لحاظ سے، محرم، صفر، ربیع الاول. جنوری فروری کے لحاظ سے ہیں 61 سال 1 مہینہ 16 دن. 61 سال 1 مہینہ 16 دن ٹوٹل عمر انگریزی کے لحاظ سے. عربی کے لحاظ سے 63 سال، انگریزی کے لحاظ سے میں نے ابھی آپ کو بتائی. خوبصورت بل، ماتھے پر آ جائیں واسع الجبین، کشادہ کھلا ماتھا تھا. بھووں پر آ جائیں ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن. میں حدیث کے الفاظ پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں. یہ بھویں بڑی گول، جیسے عورتیں مصنوعی بناتی ہیں نا پینسل کے ساتھ گول کر کے، ایسے گول قدرتی بھری ہوئی لمبی کمان کی طرح پوری آنکھوں پر چھائی ہوئی. من غیر قرن، یہاں 2 بھویں جہاں ملتی، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال ہوں تو وہ ذرا اتنا اچھا نہیں لگتا، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ خالی تھی. تو یہاں عرق بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو اندر سوئی ہوتی تھی. جب آپ کو غصہ کبھی آتا تھا تو وہ رگ ایسے پھڑکتی تھی، چونکہ آپ غصے میں اظہار تو فرماتے نہیں تھے، برداشت فرماتے تھے. تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 کرتی تھی، جس سے صحابہ کو انداز ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ناراض بیٹھے ہوئے. آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، کبھی زندگی بھر آپ اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، زندگی بھر آپ نے معاف کیا، زندگی بھر معاف کیا. آنکھوں پر آ جائیں، اوہو، ادعج، اشکل، احور، اکحل، اہدب، ابرج، انجل. کیا خوبصورت الفاظ. ترجمہ کر دیتا ہوں، باقی آنکھ تو پھر اللہ نے بنائی ہے تو کیسے آئے گا تصور اس کا. موٹی آنکھ، ادعج، اشکل، لمبی آنکھ، لمبی، اور اس میں سرخ دھاریاں، سفید سرخ باریک دھاریاں، باریک دھاری. ایک دفعہ جب آپ حضرت سعدیہ کے پاس تھے تو آپ 4 سال کی عمر، تو آپ باہر تھے تو چند عیسائی گزرے حبشہ کے. وہ یوں دیکھ کر کہنے لگے یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت سعدیہ نے کہا میرا ہے. کہ یہ اس کی آنکھوں میں یہ جو سرخی ہے یہ مستقل ہے یا ایسے وقتی ہے؟ ان کا مستقل ہے. تو انہوں نے جلدی سے کمر سے اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت. تو کہنے لگے بیوی یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اس کا خاص خیال کرنا، یہ آنے والے وقت کا نبی. موٹی آنکھ، ادعج، اشکل، لمبی، سرخ ڈورے، سرخ ڈورے.
اہدب یہ پلکیں مصنوعی لگاتے ہیں، بال لمبا کرنے کے لیے اس کو مصنوعی لگاتے ہیں. آپ کی قدرتی لمبی تھی، خوبصورت لمبی، چھائی میں سایہ کیا ہو. پھر یہ لینز لگاتے ہیں ان کو چمکدار بنانے کے لیے، تو آپ کی آنکھ اس کے بغیر ہی انجل چمکتی ہوئی آنکھ تھی. اکحل، سرما لگائے بغیر لگتا تھا سرما لگا ہوا ہے. احور، پتلی سیاہ، سفیدی سفید. ادعج، اشکل، احور، انجل، ابرج، اکحل، یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات. اور میں ان کو جو اردو میں بیان کر رہا ہوں بڑی بے بسی سے بیان کر رہا ہوں کہ اردو کا دامن بہت تنگ ہے عربی کے مقابلے میں. اچھا، آپ ان خوبصورت آنکھوں سے کیسے دیکھتے تھے؟ مردوں میں بیٹھ کر بھی آپ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے، تھوڑا آنکھ کا پردہ جھکا کے رکھتے تھے. یہ میں لفظ کا ترجمہ کیا ہے، میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو انہی کی شان ہے. کبھی کبھی ہمارے نبی آنکھ اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ بھر کے دیکھتے تھے. تو جب آپ ایسے دیکھتے تھے نا، ہوئے پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پہ نظر ڈال سکے، پھر سارے یوں ہو جاتے تھے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر اور ایک عمر. بس وہ آپ کو دیکھتے، آپ ان کو دیکھتے، آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے. تو آپ نے ان کے ہاتھ پکڑو، یہ اپنا ہاتھ، یہ ادھر پکڑو. آپ نے دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے ایسے. تو کہا دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر عمر ہوگا، میں ایسے اٹھوں گا. اس لیے اللہ نے دونوں کو اپنے نبی کے پاؤں میں سلایا ہوا، ایک ادھر ہیں ایک ادھر ہیں، دونوں وہیں سے یوں اٹھیں گے، وہیں سے اٹھیں گے. خوبصورت دیکھا، خوبصورت آنکھ. ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ جگہ باریک، یہ جگہ یہ ناک کا اگلا کونا اگر پتلا ہو تو خوبصورتی کی علامت. یہاں سے ہلکا سا اوپر، ہلکا سا، اور یہاں سے باریک. لہو نور، یہاں ایک نور ایسے جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، گال بڑے برابر گول، نہ پچکے ہوئے بدصورتی، نہ ابھرے ہوئے موٹاپا، گول. پورے چہرے کا سکیچ کیسا تھا؟ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایسے ایک رات تھی اور ہم صحن میں بیٹھے تھے اور ہمارے نبی سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھاگا کالا ایک سرخ. اوپر 14ویں کا چاند تھا اور نیچے اللہ کے محبوب تھے. اور جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، پھر کبھی میں آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ نورانی، خوبصورت اور روشن نظر آ رہا تھا. ہونٹ کیسے تھے؟ ضلیع الفم، ہونٹ خوبصورت گلابی، چوڑا منہ، فصاحت کی نشانی. دانت کیسے تھے؟ براق الثنایا، کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، ایسے لائٹیں پڑتی تھی جب آپ کے دانتوں سے نور نکلتا تھا. مفلج الاسنان، یہ 4 دانت، یہ جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا خلا تھا بیچ، تھوڑا سا خلا تھا. داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، خوبصورت بھاری داڑھی تھی، ایک مٹھ تھی قدرت. گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطح، لمبی سراہی دار گردن، چربی نہیں. کتنے لوگوں کی گردنیں چربی دے وچ وڑ جاندیاں، وہ سینہ تے گردن ہک ہو جاندی. تو آپ کی گردن لمبی خوبصورت سراہی دار. سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. طویل الزندین، لمبے بازو تھے. رحب الراحہ، یہ ہتھیلی کشادہ تھی. شطن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور یہ جگہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت پر تھا، خوبصورت نظر آتی تھی. مسیح القدمین، پاؤں بڑے نازک خوبصورت اور یوں لگتا جیسے تیل لگا ہوا. ینبو عنہم الماء، پانی اوپر سے یوں گزرتا تھا جیسے تیل والے بدن پر پانی گزر جاتا ہے.
سبت القصب، سیدھا قد تھا، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھی. اب یہ دیکھو میری انگلی تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، تھوڑا سا، اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی. آپ کی سیدھی مخروطی انگلیاں تھی، حسین، خوبصورت، زبان میں مٹھاس. جب آپ، سبحان اللہ، جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو اس کا کیا کرتے تھے؟ تیری ایسی تیسی، توبہ 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 توبہ. آپ کے غصے کا ذرا اظہار دیکھا. مطلب آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے یوں ہو جاتے تھے، بس میرے نبی کا غصہ اتنا تھا، بس سبحان اللہ. آپ ابو ہریرہ سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے اب یوں ہو جاتے تھے. اتنا کو غصہ تھا میرے نبی کا. کبھی نہ نوکر پہ، نہ بیوی پر، نہ ساتھی پر، کسی پر. یوں دیکھا بھائی یوں ہو گئے، بس اس سے اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کا نبی ناراض. اور اللہ کی قسم کبھی اپنی ذات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، اس کی تربیت کے لیے ناراضگی، اپنی وجہ سے کبھی نہ. جب آپ چلتے تھے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے نہیں چلتے تھے، یوں چلتے تھے. یہ لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہر جگہ لفظوں کا ترجمہ ہے. یہ لفظ کا یمشی تکفین، یوں یقفو تکفین، یوں چلتے. قدم چھوٹے رکھتے تھے، لمبا قدم نہیں ہوتا، چھوٹا قدم، اور اس میں اتنی تیزی ہوتی تھی کہ صحابہ دوڑتے تھے اور آپ چلتے تھے. آپ کے لیے زمین سکڑتی تھی، سکڑتی تھی، سکڑتی. ہر ایک کو سلام میں پہل فرماتے تھے. آپ کے جسم پر بال نہیں تھے، شیشے طرح جسم تھے، صرف یہاں بال تھے، تھوڑے تھوڑے یہاں کلائیوں پر، یہاں یہاں تھے. اور یہ سینے کے درمیان ایک بالوں کا تار تھا، یوں چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. دقیق المسربہ اشار الذراعین انور المتجرد. جب آپ کبھی کرتا اتارتے، ایک چادر اتارتے تو پورا وجود سورج کی طرح چمکتا تھا، ایسے لاٹاں بلدیاں سے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میرے نبی ہیں. بھائیو، کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلو گے، اس محبوب کے پیچھے چلو تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی. آپ ایک زندگی لے کر آئے جس کا ایک حصہ عبادات ہیں، جس میں نماز سب سے الگ چیز، اس کے بعد روزہ سب سے الگ چیز ہے. گرمی کی وجہ سے روزے چھوڑ نہ دینا، گرمی کے ڈر سے روزے نہ چھوڑنا. اللہ آخرت کی گرمی سے بچائیں گے، اللہ آخرت کی بھوک سے بچائیں گے، اللہ آخرت کی پیاس سے بچائیں گے. اور یہ واحد عمل ہے جو اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہوں، خود اللہ اس کی جزا ہے. پھر زکوٰۃ مالداروں کے لیے، ان جیسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے کہ عام طور پہ رمضان میں سال کا اختتام کرتے ہیں زکوٰۃ کا. تو جتنے آپ میں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، زکوٰۃ، زکوٰۃ. ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. جتنا ہم لوگ اپنی فضولیات پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا 10واں حصہ ہم اللہ کے نام پر خرچ کریں، پورے پاکستان میں ہر مریض کا علاج ہو جائے گا، ہر غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، ہر بغیر چھت والے کو کوٹھا مل جائے گا. زکوٰۃ دینے والے بچے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کر. تو اللہ کو انتہائی پسند ہے، اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت. شیطان نے ایک دفعہ ایک کسی آدمی کو خواب میں ملا تو اس نے کہا یار کوئی نصیحت تو کر دے. کہا کیا؟ کہا اتنا ہی بتا دے تیرے یار کون ہے. کہنے لگا 3 آدمی میرے یار ہیں. تو کون؟ کہ ایک شرابی میرا بڑا پکا یار ہے، ایک غصے والا میرا بڑا پکا یار ہے، اور ایک بخیل کنجوس میرا بڑا پکا یار ہے. اور اگلی بات عجب سنو، کہا اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں کٹھی ہو جائیں، غصے والا بھی ہو، شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، تو او میرا پیر ہوندا، میں او دا مرید ہونا. میں نا سائیں سرکار تساں دسو کیا کرنا ہے. بڑا ہی بدبخت ہے، شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصہ بھی ہو. اللہ کو سخی سے پیار ہے، چاہے وہ عبادت میں سستی کیوں نہ ہو. اور بخیل سے اللہ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے ساری رات تہجد پڑے اور سارا دن وہ روزہ رکھے.
oh,